حدیث میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد شخص تھا۔ رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ چونکہ صاحب عیال تھا اس لیے کمانے کا بھی کچھ دھندا تھا۔ دکان کی صورت میں تھوڑی سی تجارت تھی، مگر اس کا دل اس سے الجھا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ نہ ہو، بس ہر وقت عبادت ہی میں لگا رہوں، مگر سوچتا کہ بیوی بچوں کا کیا کرے۔ بہرحال ایک دن اسے جذبہ آیا اور ساری تجارت و دولت کو اس نے بیوی اور بچوں کے نام کیا اور خود فارغ ہو گیا اور سب سے رخصت ہو کر سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک ٹھیلا تھا، اس پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی باندھی کہ اب ہر وقت اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ ان مذاہب میں رحمانیت جائز تھی، یعنی ساری دنیا کو آدمی چھوڑ کر ایک کونے میں جا بیٹھے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ شخص اپنے مذہب کے مطابق جا کر بیٹھ گیا۔ گویا اس نے بڑی باری عبادت کی، چونکہ مخلص تھا اور صاحب دل تھا، اس لیے اس سمندر کے بیچ والے ٹھیلے پر یہاں نہ کوئی جہاز آ سکے اور نہ کوئی کشتی وغیرہ جا سکے۔ حق تعالیٰ نے وہاں اپنے فضل سے وہاں ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا اور اسی پہاڑی پر ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیا اور ایک کٹورا پانی پی لیا اور 24 گھنٹے عبادت میں مصروف۔ رات اور دن اسی طرح سے اس کی عمر 500 برس کی ہوئی اور یہ 500 برس اسی شان سے گزرے۔ اب اس کے انتقال کا وقت آیا۔ اس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگایا۔ اب میری خواہش ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دیجیے تاکہ خاتمہ میرا عبادت کے اوپر ہو، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھیے، نہ زمین کھائے اور نہ کیڑے مکوڑے کھائیں، تاکہ قیامت تک میں تیرا عبادت گزار بندہ ہی سمجھا جاؤں۔ حق تعالیٰ نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ عین نماز کے اندر سجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور اس کا بدن محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک محفوظ ہیں، لیکن حق تعالیٰ نے اس کے ٹھیلے کے اوپر بڑے بڑے گنجان درخت ایسے اگا دیے ہیں کہ وہاں تک جاتے ہوئے ہیبت کھاتے ہیں، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا ہے، مگر بدن آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ وہاں نہ کوئی جانور جاتا ہے اور نہ کوئی انسان جاتا ہے۔ اسی حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور تجھے بڑے مقامات دیے، جنت میں جا کر آرام کرو۔ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں گزاری، پھر بھی تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ہم اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ پھر وہ کہے گا نہیں اے اللہ، پھر میری عبادت کس کام آئے گی، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دو، جہنم میں داخل نہ کرنا، اسے اتنی دور رکھو کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو۔ ملائکہ اسے لے جائیں گے اور لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ جہنم کی طرف سے ایک گرم ہوا اور آگ کی لپٹ آئے گی، اس کی وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک خشک ہو جائے گا اور اس کی زبان پر کانٹے کھڑے ہو جائیں گے اور پیاس پیاس چلانا شروع کرے گا۔ اس وقت غیبی ہاتھ ظاہر ہوگا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا ہوگا۔ یہ عابد دوڑے گا کہ اے خدا کے بندے، یہ پانی مجھے دے دے، میں بالکل مرنے کے حال میں ہوں۔ آواز آئے گی کہ کٹورا تو ملے گا پانی کا، مگر اس کی قیمت ہے، مفت نہیں ملے گا۔ وہ پوچھے گا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا جائے گا کہ جس نے خالص 500 برس کی عبادت کی ہو، وہ اگر کوئی پیش کرے تو یہ کٹورا پانی کا اسے مل سکتا ہے۔ عابد کہے گا میرے پاس ہے 500 برس کی عبادت۔ وہ اس عبادت کو پیش کر دے گا اور وہ کٹورا لے کر پانی کا پی لے گا تو کچھ جان میں جان آئے گی۔ حق تعالیٰ کہیں گے کہ اسے واپس لاؤ، پھر اس کی پیشی ہوگی۔ حق تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ اے بندے، تیری 500 برس کی عبادت کی صلے سے تو ہم آزاد ہو گئے،
500 बरस की इबादत के बदले एक कटोरा पानी पी लिया और यह कीमत तूने खुद तजवीज़ की, लिहाजा अब तो बराबर सरबर हो गया। अब हमारे ज़िम्मे कुछ नहीं, तुझे तेरी इबादत का सिला मिल गया। अब वो जो तुमने लाखों दाने अनार के खाए हैं, एक एक दाने का हिसाब दे दे। उसके बदले में कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, कितने सजदे किए हैं, और जो हज़ारों कटोरे पानी के पिए हैं, एक एक कतरे का हिसाब दे दे। इस पानी के बदले कितनी इबादतें की हैं, और वो जो ठंडा सांस लेता था जिससे ज़िंदगी कायम थी, एक एक ही सांस का हिसाब दे दे कि उसके बदले में क्या इबादतें लेकर आया है। और वो जो तेरी आँखों में हमने रोशनी दी थी और तारनिगाह से एक एक चीज़ को देखता था, और एक एक तारनिगाह का हिसाब दे दे कि उसके बदले में कितनी इबादतें लेकर आया है। 500 बरस की इबादत का बदला तो एक कटोरा पानी हो गया। अब जो दूसरी नेमतें इस्तेमाल की हैं उनका हिसाब दे दे। ये आबद थरा जाएगा और कहेगा कि बेशक ए अल्लाह, नजात आपके ही फजल से होगी। किसी का अमल किसी को नजात नहीं दिलाएगा। हकीकत ये है कि अगर लाखों बरस इबादत करेगा तो वो भी ज़रिया निजात नहीं बन सकेगा जब तक कि फ़ज़ल खुदाबंदी ना हो। इसलिए कि जो इबादत करेगा उसकी ताकत कौन देगा? ज़ाहिर बात है वो ताकत भी वही देगा, और ताकत आने के बाद जो इरादा दिल में होगा वो इरादा कौन पैदा करेगा? वो भी वही पैदा करेगा। फिर तौफीक कौन देगा? वो भी वही देगा। फिर आपने क्या किया? सब कुछ तो उन्होंने कराया। इरादा उन्होंने दिया, ताकत उन्होंने दी, तौफीक उन्होंने दी। आपने सिर्फ 4 सजदे कर लिए तो क्या कमाल किया। और इन सजदों में भी आपने जो हरकत की बदली ताकत से, वो ताकत भी आपकी ज़ाती नहीं थी, वो भी उन्हीं की दी हुई थी। तो अव्वल से लेकर आखिर तक सारा उनका है। और कहने लगी कि आप में और फिर आदमी इस पर फ़ख्र करे फजूल है, बल्कि मौका शुक्र का है कि तमाम नेमतें इसने अपने फजल से दे दी हैं।